رضا صاحب کیا کہیں گے، ایک جمہوری پروسیس جو ہے وہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے، سندھ اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا، کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا اہم دن ہے، اور وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے اپنی اوپینین دی، اور اپنی اوپینین کے اندر انہوں نے جو صدر نے سوال کیا تھا کہ آیا سینٹ کے الیکشن آئین کے تحت ہیں یا نہیں، تو انہوں نے اس بات کا مثبت جواب دیا کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ آئین کے تحت ہیں، اور انہوں نے اس بات کو بھی اپنی اوپینین میں تسلیم کیا کہ پارلیمان جو ہے وہ آرٹیکل 222 کے تحت قانون سازی الیکشنز کے سلسلے میں کر سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی اہم اوپینین تھی، جس سے آئین کا بول جو ہے وہ بالا ہوا، اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ سر اوپینین ایک ہی تھا، دوسرا اوپینین بھی تھا ڈیجیٹل کے حوالے سے؟ جی وہ اوپینین نہیں تھا، وہ اوپینین صرف ایک حد تک تھا کہ آیا آئین کے تحت سینٹ کے الیکشن ہیں یا نہیں، یہ صدر کا سوال تھا، اس کا جواب منفی میں سپریم کورٹ نے دیا کہ یہ آئین کے تحت ہیں۔ جو انہوں نے باقی باتیں کی اوپینین کے اندر، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں آرٹیکل 218 کے تحت، ان کی انہوں نے تشریح کی، اور یہ اس بات پہ زور دیا کہ الیکشن کمیشن وہ تمام اقدامات اٹھائے جو الیکشنز کو صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اسمبلی کے اندر کل جو صورتحال پیدا ہوئی، کیا سمجھتے ہیں پارلیمانی اداروں کے اندر اس طریقے سے جو ہو رہا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کل جو سندھ اسمبلی میں ہوا یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کو ہم اس پہلو میں بھی دیکھیں کہ دیگر ملکوں کی اسمبلیوں میں بھی ایسے واقعات ہیں۔ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن میں نہیں دے رہا، لیکن جمہوری عمل کو مستحکم کرنے میں ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں۔ پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی طرف پیپلز پارٹی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی پرانی اور لمبی تاریخ ہے الیکشنز کی، آج کی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں کی۔ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر کل تک بیٹھ کے اپنے ایم این ایز کو اس بات کے وعدے کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ڈیولپمنٹ کے کام اور جو دیگر کام ان کی کنسٹیچوئنسیز کے ہیں وہ کروائیں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کے پیسے دینے یا ہارس ٹریڈنگ یا اپنے لوگوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش ہے۔ سر اس گیلانی صاحب کی آپ کی سیٹ کیسے جیتیں گے؟ 160 آپ کے اپوزیشن کے ہیں، 181 حکومت کے ہیں، تو 21 ایم این ایز کا فرق ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب جیت جائے گا؟ دیکھیں یہ دیکھنے والی ابھی بات ہے، الیکشن ابھی شروع ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبران جو ہیں وہ آپ ہی کے میڈیا پہ آ کے اپنی ڈس سیٹسفیکشن سامنے لا چکے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں، اور وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ ہر دور کے اندر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔